انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت والثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وروح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ سبا کی آیت ہے۔ سورہ سبا قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، تو اس کی موت کو کوئی نہ جان سکا مگر اس کے کہ اس کا عصا زمین کے کیڑے نے کھا لیا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، پھر جب وہ نیچے آیا تو جنوں کے بارے میں یہ بات آشکارا ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس مشکل کے کام میں، ذلت کے کاموں میں مبتلا نہ کیے جاتے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا مفہوماً مرادی معنی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو تو سمجھنا سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کل زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کئی اور بھی انبیاء کرام ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت تمام انبیاء کرام کی بادشاہت پر غالب رہی، اس لیے کہ جتنے اور بھی بادشاہ آئے ان کی بادشاہت صرف انسانوں تک محدود رہتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند و پرند، ہواؤں پر اور پانیوں میں بھی آپ کی حکومت تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام انبیاء کرام، اس میں سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نکال دیجیے، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے باولا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں شامل نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دیگر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء کرام کمالات اور معجزات لے کر آئے، تو لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور معجزات بہت زیادہ تھے بادشاہت کے لحاظ سے، وہ ہم نے بیان کر دیے۔ اور آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ مسجد اقصی بیت المقدس کو آباد کرنا ہے، اسے تعمیر کرنا ہے۔ تو اب اس کا سلسلہ، اس آیت کا پس منظر یہ ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا امام سدی الکبیر سے، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کئی مہینوں تک عبادت کرتے رہتے اور بغیر کچھ کھائے پیے۔ جب آپ عبادت کرنے کے لیے صبح کے وقت مسجد میں اپنے محراب میں داخل ہوتے، اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوتے،
تو دروازے کے ساتھ ہی ایک پودا نظر آتا جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا. آپ اس سے پوچھتے تو کس کام کے لیے ہے, کس عمل کے لیے ہے, کس فائدہ کے لیے ہے, وہ اپنا فائدہ بتاتا اور آپ اپنے مریدین کو, آپ اپنے غلاموں کو اپنے خاص بندوں کو حکم دیتے اس درخت کو کاٹ لو اور اسے اس فائدے کے لیے استعمال کرو. تو اسی طرح وہ امراض کا حل بھی بتاتے رہے اور اسی طرح ان کے معجزات بھی ظاہر ہوتے رہے. ایک عرصہ کے بعد ایک درخت نکلا, آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں بیت المقدس کی تباہی کے لیے ہوں, میرا نکلنا بیت المقدس کو برباد کرنے کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا, آپ نے دل میں سوچا جب تک میں موجود ہوں بیت المقدس غیر آباد تو نہیں ہو سکتی, لہذا اس پودا نے مجھے یہ بشارت دی ہے, اس پودا نے مجھے یہ اشارہ دیا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے. لہذا اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ وقت تھا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے. آپ کے والد گرامی نے مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر شروع کی, لیکن آپ کو وحی کی گئی کہ اسے تم نے شروع تو کیا ہے لیکن ختم نہیں کر پاؤ گے. تو چند دنوں کے بعد دوران تعمیر ہی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے. تو اب جب آپ کو اس بات کی خبر ملی, اشارہ ملا کہ اب آپ کا وصال ہونے والا ہے, تو آپ نے کہا کہ اگر میرا وصال ہو گیا تو یہ جو تعمیری کام ہے یہ رک جائے گا. اور یہ تعمیری کام انسان نہیں بلکہ جنات کر رہے تھے. بڑے بڑے منو پتھر اٹھا کر ادھر ادھر سے اٹھا کر لاتے اور بیت المقدس کی دیواروں میں نصب کرتے. آج بھی وہ دیوار موجود ہے اور کھدائی کے دوران آج بھی وہ پتھر نکل رہے ہیں. لوگ ان پتھر اور ان کے وزن کو دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کی تعمیر انسانوں نے نہیں کی تھی, جنات نے کی تھی. آج بھی وہ پتھر موجود ہیں. مسجد اقصی کا ایک دیوار تو آج بھی موجود ہے نا, جسے دیوار گریاں کہتے ہیں. اس دیوار میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں, آپ ویڈیو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے انسانوں نے تعمیر نہیں کیا. تو آپ یہ سوچنے لگے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا, میرا وصال جنوں میں ظاہر ہو گیا تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے, پھر ادھر ادھر بھاگ جائیں گے. میرے روب کی وجہ سے, میری دہشت کی وجہ سے, میری ہیبت کی وجہ سے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور تعمیری کاموں میں لگے ہوئے ہیں, دن رات تعمیری کاموں میں مصروف ہیں. اگر انہیں خبر مل گئی کہ میرا تو وصال ہو گیا, میرا تو انتقال ہو گیا, تو یہ تو پھر اپنا کام روک دیں گے. تو آپ نے اس کا ہیلہ یہ کیا کہ بیت المقدس جہاں مسجد اقصی تعمیر ہو رہی تھی اس کے قریب ہی ایک اونچی جگہ ایک شیشے کا مکان بنایا, شیشے کا کمرہ بنایا اور آپ اپنا عصا لیے ہوئے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے, عبادت میں مصروف ہوئے, مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا. لیکن کسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. لوگ بھی یہ سمجھنے لگے, اس لیے کہ ہم نے پہلے بتا دیا, آپ کئی مہینوں تک بغیر کچھ کھائے پیے عبادت کرتے رہتے تھے. تو لوگ یہ سمجھے کہ حضور مراقبہ میں ہیں, عبادت میں مشغول ہیں, لہذا انہیں مصروف رکھا جائے, انہیں کوئی تنگ نہ کرے. اور جنات بھی یہ کام کرتے رہے کہ وہ حضرت عبادت میں مشغول تو ہیں لیکن ان کی توجہ کبھی کبھی ہمارے طرف بھی آ سکتی ہے. اس طرح سے مسجد اقصی مکمل ہو گئی, بیت المقدس مکمل تعمیر ہو گیا. جب 1 سال کا عرصہ ہو گیا, یہ سال کا عرصہ کیسے معلوم ہوا وہ بھی ہم بتاتے ہیں. جب ایک عرصہ گزر گیا تو کہتے ہیں کہ آپ جس عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے, اللہ نے دابۃ الارض یعنی دیمک کو بھیجا. وہ دیمک اس عصا کو, اس لکڑی کو کھاتی رہی حتیٰ کہ جب اس نے پوری لکڑی کھا لی تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہوا, تیز کی ہوا چلی اور آپ زمین میں تشریف لے آئے. جب آپ زمین میں آ رہے, جب آپ زمین میں تشریف لے آئے تو پھر لوگ بھاگے تو معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. جنات کو بھی خبر مل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, لیکن اب انہیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا, اس لیے کہ انہوں نے تو جو محنت کرنی تھی وہ کر چکے تھے. تو اب یہ سوچنے لگے کہ حضرت کا وصال کب سے ہوا ہے, کتنے عرصہ سے ہوا ہے, آج ہوا ہے, کل ہوا ہے, 1 مہینے پہلے ہوا ہے. تو کہا کہ یہ جو عصا ہے, اس عصا کو کتنی مقدار تک دیمک نے کھائی ہے ذرا دیکھو. تو دیکھا کہ دیمک نے اتنی مقدار تک عصا کھائی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی سائز کا عصا
انہوں نے دیمک کے سامنے رکھ دیا اور دیکھا کہ اتنی مقدار تک دیمک کتنے عرصے تک کھاتی ہے، تو اتنی مقدار تک دیمک جب کھانے لگی تو 1 سال کا عرصہ لگا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 دن یا 2 دن پہلے وصال فرمائے، لیکن یہاں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 1 سال پہلے سے وفات فرما چکے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ حضور حضرت عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے نبی عبادت میں مشغول ہیں، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ مراقبہ میں ہے، عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے عصا کو ٹیک لگائے ایسے روب سے کھڑے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نیت کی تھی بیت المقدس کو آباد رکھنے کا، مسجد اقصی کو تعمیر کرنے اور کروانے کا، وہ نیت بھی پوری ہو گئی۔ اور جب تک مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، اللہ نے اپنی حکمت سے یہ سلسلہ رکھا کہ تب تک کسی کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ جب مسجد اقصی تعمیر ہو گئی تب اللہ نے کیڑے کو بھیجا اور پھر وہ کیڑا کھاتا رہا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں تشریف لائے، تو پھر معلوم ہوا کہ اچھا اب تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے نا، اس آیت میں اسی واقعے کی طرف ذکر ہے۔ 2 باتیں اس آیت سے معلوم ہوئی جو خود قرآن مجید کہتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جنات غیب کی خبر رکھتے ہیں، جنات غیب کی خبر رکھتے ہیں، لہذا انہیں اپنے قابو میں کرتے، ان سے بہت اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے، ان سے دوستیاں کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اللہ کے نبی کہتے کہ ہم جنات سے دوستی کرنے کے لیے نہیں، یعنی شریر جنات سے دوستی کرنے کے لیے بھیجے نہیں گئے، ہمیں تو حکم دیا گیا کہ شیطانوں سے دور رہو۔ وہ کہتے ہیں یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیلے سے 2 باتیں جنات کے حوالے سے ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ مسجد اقصی تعمیر ہو جائے، مکمل طور پر تعمیر ہو جائے، جب تک میری وصال، میری موت کا کسی کو خبر نہ ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک کام تو یہ مکمل ہو گیا، اور دوسرا کام یہ مکمل ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جنات غیب کی خبر نہیں جانتے۔ اگر یہ غیب جانتے تو ادھر وصال ہوا تھا، ادھر ہی کام چھوڑ دیتے، رک جاتے اور کہہ دیتے کہ بھئی ہمیں خبر مل گئی ہے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ 1 سال تک ذلت و خواری کے ساتھ محنت مزدوری کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات غیب کی خبر نہیں جانتے ہیں، تو ان کا کام بھی مکمل ہو گیا اور لوگوں کا عقیدہ بھی اس واقعے سے مضبوط ہو گیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات غیب کی خبر جانتے ہیں، انہوں نے بھی توبہ کر لی اور کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام ظاہری حیات میں بھی ہدایت دیتے ہیں، بعد از وصال بھی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ ظاہری حیات میں بھی ہدایت دے رہے تھے اور وصال کے بعد بھی ایسی ہدایت دی کہ کئی سینکڑوں لوگ تھے جو اس مرض میں مبتلا تھے، اس بد عقیدگی کے مرض میں مبتلا تھے کہ انبیاء شیاطین اور جنات غیب کی خبر جانتے ہیں۔ جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ غیب کی خبر جانتے تو ذلت و خواری کے ساتھ محنت مزدوری نہیں کرتے۔ تو اس واقعے کا بیان قرآن مجید کی اس آیت میں کیا گیا جو ہم نے تلاوت کی، سورہ سبا کی آیت ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کو کوئی نہ جان سکا سوائے اس کے کہ زمین کے کیڑے نے ان کا عصا کھا لیا۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب وہ زمین پر تشریف لائے تو جنوں کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ذلت و خواری کے اس کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتوں کی جانب نشاندہی فرمائی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں بہت سے اشارے ملتے ہیں، انبیاء کرام کے بہت سے پیغامات ملتے ہیں۔ انہی اشاروں میں سے چند ایک اشارہ ہے جو آج ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت مقدسہ میں جنات کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ وہ غیب کی خبر جانتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو
غیب کی خبر جاننے کے لیے نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جائے گا، اس کی عبادت رائگاں ہو جائے گی، اور اگر وہ غیب جاننے والے کا سمجھ کر جائے گا تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، میری نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، ہاتھ دکھانا یا کسی سے یہ پوچھنا کہ آئندہ کا میرا معاملہ کیسا ہوگا۔ دیکھیں استخارہ کی حقیقت الگ ہے، لیکن ادھر ادھر جو بیٹھے ہوئے نجومی ہیں، جو کہانت ہیں، جو کاہن ہیں، ان کا فیصلہ اور ان کا حکم الگ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کاہن کے پاس نہ جاؤ، کسی نجومی کے پاس، یعنی ستاروں کو دیکھ کر چال بتانے والوں کے پاس جا کر اپنا حال نہ معلوم کرو کہ میرا کل کیسے گزرے گا۔ اکثر و بیشتر ہماری تو کم عقلی ہے نا، ہم جس قدر زیادہ روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں، جس قدر زیادہ نئی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی تہذیب چھوڑ رہے ہیں، اپنی اسلامی اقدار کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو لکھا ہوگا آج آپ کا دن کیسا ہوگا، یہ مہینہ آپ کا کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ آپ کا کیسے گزرے گا۔ یہ ساری باتیں خام خیالی پر مشتمل ہوتی ہیں، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، لہذا ان باتوں پر بالکل غور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، یقینی ہے کہ رب ذوالجلال کی تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خالق اکبر جس حال میں رکھے، خوشحالی کے حال میں رکھے یا خدا نخواستہ غم اور رنج و الم کے حال میں رکھے، ایک مسلمان کی غلامی کی کیفیت یہ ہے، غلامی کا تقاضا یہ ہے، رب سے غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے خوش رہے۔ لیکن یہ کسی سے نہ پوچھے کہ میرا کل کیسا ہوگا، آئندہ مہینہ میرا کیسے جائے گا، یہ سب پوچھنا غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ کیوں پوچھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے موکلات پال رکھے ہیں، جنات سے معلوم کرتے ہیں، اور جنات ان کے کانوں میں یہ بتا دیتے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور پھر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اصل میں جو سورسز ہیں، جو وسیلے ہیں، جو سبب ہے غیب کی خبر بتانے کا، وہ سبب جنات ہوئے نا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جنات غیب کی خبر جانتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس پر مزید اور بھی گفتگو ہوگی، اگلی منزلوں میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ مزاج ہے، قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عام انسان کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی میں کیسا فرق ہے۔ عام انسان مرنے کے بعد ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن انبیاء کرام جیسے ظاہری زندگی میں ہدایت دے رہے ہیں، بعد وصال بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے ہدایت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے جو جنات کے بارے میں بد عقیدگی رکھتے تھے، جنات کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ غیب کی خبر جانتے ہیں۔ جب یہ حال ظاہر ہوا تو ان کی اصلاح ہوئی نا۔ تو انبیاء کرام کی شان عام انسانوں کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، مرنے کے بعد ہدایت اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ نہ ان کی زندگی ہماری طرح ہے، نہ ان کی موت ہماری طرح ہے۔ آپ انبیاء کرام زندگی میں بھی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، اور بعد از وصال بھی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت الگ ہے، انبیاء کرام کی زندگی اور انبیاء کرام کی موت الگ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ عام انسان جب مرتا ہے، مرنے کے چند گھنٹوں بعد اس کا جسم خراب ہونے لگ جاتا ہے، تعفن اٹھنے لگ جاتے ہیں، اس کا جسم آہستہ آہستہ متغیر ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال تک اسی طرح رہے۔ 1 سال کا موسم آپ کے جسم کے ساتھ رہا، سردی کا موسم بھی رہا، گرمی کا موسم بھی رہا، بارشوں کا موسم بھی رہا، طوفان کا موسم بھی رہا، تمام موسموں کو یہ جسم برداشت کرتا رہا۔ لیکن جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں کو یہ تصور کرنا مشکل ہو گیا، یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ ان کا وصال ابھی گھنٹے پہلے ہوا ہے یا سال پہلے ہوا ہے۔
یہ فرق ہے عام انسان اور انبیاء کرام میں، اور یہ مزاج ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ جب قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، تو ہم قرآن کی مانیں، صاحب قرآن کی مانیں، یا اس زمانے کے بعض لوگوں کی مانیں جو کہیں کہ تمام لوگ جیسے مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، العیاذ باللہ، انبیاء کرام کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید خود کہتا ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ انبیاء کرام بھی ہماری طرح مرنے کے بعد خدا نخواستہ ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس آیت کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس آیت نے تو ثابت کیا ہے، اور وہ دیمک موجود ہے۔ عصا انسان کے جسم سے کتنی دور ہے؟ جب انسان کھڑا ہو لاٹھی لے کر، عصا لے کر، تو اس کا جسم اور عصا میں زیادہ فرق تو نہیں ہوتا ہے، بالکل پاؤں کے پاس وہ دیمک آپ کے عصے کو کھا رہا ہے، لیکن اس دیمک کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ تو خود قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ قرآن مجید فقط اعمال کی کتاب نہیں، اصلاح عقیدے کی بھی کتاب ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح بھی قرآن سے کرو اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی قرآن سے کرو۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ عام انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ زندگی میں بھی ان کے جسم کو دوزخ، ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، یا کوئی چیز نہیں کھا سکتی، اور بعد از وصال بھی ان کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی ہے۔ جیسے وہ زندگی میں زندہ تھے، موت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ ہاں، ان کی زندگی کا تصور الگ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ انبیاء کرام مر کر ختم ہو گئے، یہ نہ حدیث کے مطابق ہے، نہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں ایک بات واضح ہوئی۔ دوسری بات، اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی آیت سے تو ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام بعد از وصال بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بے شک انبیاء کرام بعد از وصال بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اگر زندہ نہ ہو تو پھر عام انسان جب مرتا ہے تو ان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، انبیاء کرام جب انتقال فرما جائیں تو ان کا پورا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا سے یہ ہمیں معلوم ہوا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عقیدہ اپنی امت کے بارے میں کیا ہے؟ اپنی امت کو آپ کیا عقیدہ فراہم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا عقیدہ دے رہے ہیں انبیاء کرام کے حیات کے حوالے سے؟ اب یہ سنیے، امام مسلم نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سرنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المکہ والمدینہ، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں سفر کر رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فلما اتینا بوادن، پھر جب ہم ایک وادی پر پہنچے، قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو وادن ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ وادی سمجھتے ہیں نا، کھلی جگہ کو کہتے ہیں، کھلے میدان کو وادی کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ایو وادن ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام نے فرمایا وادی الازرق، یہ وادی ازرق ہے، یعنی اس وادی کا نام وادی ازرق ہے۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کانی انظر الی موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام علی ناقۃ حمراء فذکر من لونہ وشعرہ، آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اسی وادی پہ میں اللہ کے نبی موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سرخ اونٹنی پر سوار ہیں۔ فذکر من لونہ وشعرہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بھی بتایا، اونٹنی کا رنگ بتایا اور اس کے بالوں کا رنگ بھی بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سفر کر رہے ہیں؟ فرمایا وادیاً اصبعیہ فی اذنیہ لہ جوار الی اللہ تعالی بالتلبیۃ مارا بالوادی، فرمایا وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، لبیک اللہم
لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی ہیں تاکہ ادھر ادھر کی آواز نہ آئے، فقط اللہ کا ذکر ہی کریں، کوئی اور ذکر کانوں میں نہ آئے۔ فرمائے وادین اصبعی فی اذنی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھی ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مارم بہذا الوادی، اس وادی سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں اور میں انہیں گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فلما سرنا قضینا علی سنیۃ، حضرت ابن عباس فرماتے ہم تعجب کرنے لگے، پھر چلے، کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم ایک سنیہ، ایک گھاٹی پر پہنچے۔ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، وہ گھاٹی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک سنیہ یعنی ایک گھاٹی پر پہنچے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو سنیۃ ھذہ، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ علاقے کے نام ہوتے ہیں نا، تو آپ نے پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ قالوا سنیۃ الحرشہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ گھاٹی ہے، اس کا نام ہرشہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مسکرانا، آپ نے فرمایا کانی انظر الی یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علی ناقۃ حمراء، میں نے دیکھا ہے کہ اس گھاٹی سے اللہ کے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سرخ اونٹنی پر سوار گزر رہے ہیں۔ علیہ جبۃ صوف وختام ناقۃ من لیف مارم ملبیم بہذا الوادی، فرمائے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے، سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، اور اس اونٹنی کی لگام کھجور کی رسیوں سے بٹی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے اس گھاٹی سے گزر رہے ہیں۔ مارم بہذا الوادی، رسول اللہ نے فرمایا وہ اس گھاٹی سے گزر رہے ہیں اور میں انہیں گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہیں آپ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ انبیاء کرام بعد از وصال زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر سال حج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو لہذا قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ عقیدہ دیتی ہے سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس آیت مقدسہ میں اس حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہیں آپ نے جہاں آپ نے اپنے خصائل بیان کیے، جہاں آپ نے اپنی قدرت بیان کی اور فرمائے میری قدرت یہ ہے کہ میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم فقط اس وادی کو دیکھ رہے ہو، اس کے ویرانے کو دیکھ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وادی سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور فقط گزرنا ہی آپ نے نہیں بیان کیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کس جانور پر سوار گزر رہے ہیں، انہوں نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، جانور کی لگام کیسی ہے، اس طرح سے دیکھنا فقط وہی دیکھ سکتا ہے جس کی نظروں کو رب ذوالجلال نے چن لیا ہو، اور وہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارا دعویٰ بالکل واضح ہر ایک سمجھتا چلا جائے کہ قرآن کا بھی یہ مزاج ہے کہ انبیاء کرام بعد از وصال زندہ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس فرمان سے وعدے کر دیا کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں اور وہ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ مزید اور احادیث میں پچھلی جمعے بیان کر چکا ہوں، یہاں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے دوسری وادی میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، لیکن پچھلے جمعے جو حدیث تھی جو امام مسند سے روایت تھی، مسند امام احمد بن حنبل سے روایت تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں نے یہاں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا ہے، گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یہ مسلسل انبیاء کرام کو مختلف مقامات پر دیکھنا بتاتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لو، اور یہ ذہن میں نہ آئے کہ ایک ہی نبی زندہ ہوتے ہیں، ہر نبی زندہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے مختلف مقامات پر رسول اللہ نے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام بعد از وصال بھی زندہ ہوتے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟
آپ کا اپنے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اب آپ کا اپنے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بھی سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت بلال مزنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ کنز العمال کی حدیث ہے، امام سخاوی نے القول البدیع میں بھی لکھا، امام نبہانی نے سعادت الدارین میں بھی لکھا۔ حضرت انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں، بلال مزنی رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم، میری زندگی میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم حدیث بیان کرتے ہو اور تمہیں حدیث بیان کی جاتی ہے، تم جو مسئلہ پوچھتے ہو ان مسئلے کا حل تمہیں ہاتھوں ہاتھ بتا دیا جاتا ہے، تحدثون ویحدث لکم، تم حدیث بیان کرتے ہو اور تمہارے لیے احادیث بیان کی جاتی ہے، لہذا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ فرمایا حیاتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تحدثون ویحدث لکم، تم حدیث بیان کرتے ہو اور جب تمہیں مشکل پڑے اور تم اس کا حل چاہو تو تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے۔ فرمایا فاذا انا مت، جب میرا وصال ہو جائے گا، کانت وفاتی خیر لکم، تو میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے رہیں گے۔ فاذا رأیت خیرا حمدت اللہ لکم، پھر جب تمہارے اعمال میں میں اچھائی دیکھوں گا تو تمہارے لیے رب کی حمد و ثنا کروں گا، تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ فاذا رأیت شرا استغفرت اللہ لکم، اور جب تمہارے اعمال میرے بعد از وصال میرے پاس پیش کیے جائیں اور تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو میں تمہارے لیے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لہذا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے زندگی میں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، بعد از وصال بھی تمہارے لیے مددگار رہوں گا، اور جیسے زندگی میں تمہارے اعمال مجھے معلوم ہوتے ہیں، میرے وصال کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال کی مجھے خبر نہیں ہے، تمہارے اعمال کی بھی مجھے خبر ملے گی، اس طرح کہ تمہارے تمام اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو میں اس پر رب کی حمد و ثنا کروں گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ فرمائے میری حیات اور میرا موت دونوں، میری حیات اور میری موت دونوں ایک جیسی ہے، میری حیات اور میری موت کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے زندگی میں میں تمہارے لیے مددگار ہوں، بعد از وصال بھی تمہارے لیے مددگار ہوں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا چلتے ہوئے، حضرت یونس علیہ السلام کو میں نے دیکھا فلاں وادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کو میں نے دیکھا فلاں وادی سے جاتے ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا فلاں وادی سے جاتے ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے انبیاء کرام زندہ ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، جیسے تمام انبیاء کرام زندہ ہیں ویسے میں بھی زندہ ہوں۔ اسی وجہ سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ میں اگر دیکھ نہیں سکتا تو اس میں میری بینائی کا قصور ہے، لیکن آپ تو آشکارا ہیں، آپ تو موجود ہیں، آپ تو زندہ ہیں، لہذا جب آپ زندہ ہیں جسے آپ چاہیں اسے آپ زیارت کروا سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں وہ دم نہیں ہے، میری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے جس سے میں آپ کو دیکھ سکوں، اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، بے شک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن کا عقیدہ ہم نے بتا دیا، حیات النبی کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ میں نے بتا دیا، حیات الانبیاء کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ میں نے بتا دیا، اپنی حیات کے بارے میں اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے یہ سنیے، پھر آخر میں خلاصہ کلام۔
خلاصہ کلام، حضرت اس حدیث کو نقل کیا امام احمد نے مسند میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا. بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت داود بن صالح یہ راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اقبل علینا مروان فوجد رجلا وادیا وجهه على قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتدری ما تصنع. کہتے ہیں کہ مروان کا دور تھا. مروان جب مدینے میں آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، مروان کے دور میں ایک مرتبہ اس نے دورہ کیا. جب وہ مدینہ آیا، روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص روضہ رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اپنا سر رکھے ہوئے رو رہا ہے. قبر اطہر پر اپنا ہاتھ رکھے، سر رکھے ہوئے رو رہا ہے. ابھی تو بند ہے نا، لیکن شروعات زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر بالکل ایسی تھی، واضح تھی، اور لوگ زیارت کرتے تھے، قریب بھی جا سکتے تھے، لیکن مختلف حوادث کے پیش نظر اس کو بند کر دیا گیا. وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو کہتے ہیں یہ شروعات زمانے کی بات ہے، جب صحابہ کرام بھی موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جب مروان روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ فرعا رجلن، اس نے ایک شخص کو دیکھا، وادین وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. تو مروان کو بڑا غصہ آیا کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہے اور وہ آپ سے استغاثہ کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، جیسے کوئی کسی کے کان میں کوئی گفتگو کرتا ہے، وہ شخص ایسی گفتگو کر رہا ہے. تو مروان کو یہ بات عجیب سی لگی، یہ کام عجیب لگا. اس نے ڈانٹ کر کہا، اس نے پہچانا تو نہیں تھا، ڈانٹ کر کہا اتدری ما تصنع ھذا، اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے. فاقبل علیہ، تو اس شخص نے جب دیکھا کہ کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے، تو اس نے اپنا چہرہ اٹھایا. جب چہرہ اٹھایا تو دیکھا وہ کوئی دوسرا نہیں، صحابی رسول ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. فاقبل علیہ، جب انہوں نے اپنا چہرہ جلال اٹھا کر دیکھا، فقال، تو کہا کہ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ. وہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کا مزار استنبول میں ہے اور مرجع خلائق ہے، زیارت گاہ خاص و عام ہے. ہر شخص ان کی زیارت کرتا ہے اور ان سے فیض پاتا ہے. امام بخاری نے، ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے بخاری کے مقدمہ میں، فرمایا حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ ہر مسئلے کے لیے مجرب ہے. آپ کے روزے پہ آ کے جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کسی دوسرے نے نہیں، ابن حجر، حافظ ابن حجر، جو تمام محدثین کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ، بڑا مقام و مرتبہ، جلیل القدر صحابی ہیں. تو کہتے ہیں جب مروان نے کہا اتصنع ما تدری، کیا تو دیکھتا ہے کہ تجھے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے. فاقبل علیہ، تو اس نے نظر جلال اٹھا کر دیکھا. فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری، تو دیکھا کہ وہ تو صحابی رسول ہیں، ابو ایوب الانصاری ہے. وہ سہم گیا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی اور ہے، خاص و عام ہے، لیکن یہ تو خاصوں کے خاص صحابی رسول ہیں، اور وہ ہیں جنہیں عقیدہ رسالت بھی ہم سے زیادہ معلوم ہے اور عقیدہ توحید بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے وقت گزارا ہے، یہ مزاج شناسان رسول ہیں. جب انہوں نے دیکھا، اپنے گرم نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا انی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم جئت الحجر ولل انی آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی الحجر واللبنا. کہنے لگے کہ میں مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. اور کہا پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تبکو علی هذا الدین اذا ولیہ اہلہ ولکن ابکو علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب اس دین کی رکھوالی اور اس دین کی نگرانی وہ لوگ کریں جو نگرانی کرنے کے اہل ہیں، تو اس وقت تمہیں رونا نہیں چاہیے. لیکن جب اس دین کی نگہبانی اور نگرانی وہ لوگ کریں جو نااہل ہوں، تو پھر تمہیں رونا چاہیے. تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج تجھ جیسا شخص اس دین کی نگرانی کر رہا ہے.
تو یہ حدیث ہے مجمع الزوائد کی، اور امام احمد نے مسند میں بھی روایت کیا، اور کئی محدثین ہیں جنہوں نے روایت کیا۔ صحابی رسول اللہ کے روزے پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں انی لم آت الحجرہ ولکن آت النبیہ، میں مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ یہ ان کا عقیدہ بتاتا ہے کہ جیسے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہی عقیدہ قرآن مجید کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے یہی عقیدہ دیا، اور یہی عقیدہ سلفن خلفن صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں، اور انسانوں کے بارے میں تو ہم کچھ اور کہہ سکتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں اگر کہا جائے تو کہیں گے کہ انبیاء کرام جیسے ظاہری حیات میں حیات سے تھے، ویسے ہی بعد از وصال بھی حیات سے ہے۔ اب یہاں آخر میں وہی گفتگو آتی ہے جو ہم ہر جمعے کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے یہ سن لیا کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کر دیا کہ میں بعد از وصال بھی زندہ ہوتا ہوں، تمہارے اعمال کی خبر مجھے ملتی رہتی ہے، تو پھر وہ سوال ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو کیا آج سر کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ممکن ہے؟ کیا آج جاگتی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ممکن ہے؟ تو اس پر جب یہ سوال ہوا تو امام سیوطی کے علاوہ مجھے نہیں ملا کہ کسی دوسرے نے اس سوال کا جواب دیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جب آپ زندہ ہیں تو جیسے فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے، جاگتی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی ممکن ہے۔ جاگتی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے جیسے اس زمانے میں دیکھنا ممکن تھا، اس زمانے میں بھی دیکھنا ممکن ہے۔ اس کی ایک دلیل میں پچھلے جمعے کو دے چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہے تو نہیں ہے، ورنہ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیجئے، میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے اور اسے اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اب دوسری دلیل ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے؟ تو بے شک ممکن ہے۔ امام سیوطی نے اس پر ایک رسالہ لکھا، ایک کتاب لکھی ہے، تنویر الحلق بامکان رؤیت النبی والملک، اسی میں آپ نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو عبداللہ الدمیاطی رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بسید الایام فی الیقظۃ والینام، اتنا بڑا یہ نام ہے ان کی کتاب کا۔ یہ نام اتنا بڑا اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو فضائل اور جو کمالات بیان کیے گئے وہ بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ صاحب مصباح الظلام نے یہ واقعہ نقل کیا، اپنی پوری سند سے نقل کیا، جسے سند درکار ہے وہ میں سند بھی دے سکتا ہوں، پوری سند سے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا گزر ہوا ایک علاقے سے، اس علاقے کا نام انہوں نے بتایا تونا، تے واو نون اور آخر میں گولہا، تونا۔ یہ پرانا نام ہے، نیا نام تیونس ہے۔ تیونس یہ الجزائر کے قریب ایک علاقہ ہے، الجزائر اور لیبیا کے بیچ میں یہ علاقہ پڑتا ہے، یہ ایک الگ ریاست ہے، تیونس کے نام سے۔ اب آپ گوگل سرچ کریں گے تو یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی، میں نے بھی وہیں سے اٹھائی۔ تو تیونس نام ہے اور بہت پرانا نام ہے، تو وہاں اس کا پرانا نام تھا تونا اور یہ جدید نام ہے تیونس، تے یہ واو نون سین، تیونس۔ تو کہتے ہیں اس علاقے کی بات ہے۔ صاحب مصباح الظلام امام ابو عبداللہ الدمیاطی فرماتے ہیں جب وہ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک مسجد بنی ہے اور مسجد کا نام لکھا ہے مشہد النبی، یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، مشہد النبی، جامع مشہد النبی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ مشہد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ موجود ہو، جیسے مشہد علی، مولا علی وہاں موجود ہیں، مشہد حسین، حسین جہاں موجود ہیں، تو مشہد کا مطلب ہوتا ہے جہاں وہ پاک ہستی موجود ہے، اس جگہ کو مشہد کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں تونا میں یہ دیکھا وہاں ایک بڑی مسجد بنی ہے اور ایک گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، قبر کی طرح اس جگہ کو گھیر دیا گیا ہے، زیارت گاہ خاص و عام ہے، وہاں قبر نہیں بنی لیکن اس جگہ کو گھیر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام مشہد النبی ہے۔ تو یہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پھر آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا کہ مشہد النبی یا تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو اس جگہ کو مشہد النبی کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر جس جگہ پر کسی نبی کا مزار ہو اس جگہ کو مشہد النبی کہتے ہیں۔ تو یہاں کس نبی کا مزار ہے؟ اور وہاں لکھا ہوا ہے مشہد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہے. تو یہ گھبرائے اور حیران ہوئے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کیسے ہوا اور کب ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے علماء سے دریافت کی تو کہتے ہیں کہ علماء اپنے عالم اپنے شیخ کے پاس لے گئے تونا میں. جب ان کے شیخ کے پاس لے گئے تو لوگوں نے, حضرت امام ابو عبداللہ الدمیاطی فرماتے میں نے دیکھا کہ میں نے زندگی میں ایسی نورانی شخصیت نہیں دیکھی تھی. ایسا پروقار جلوہ تھا اور ان کے الفاظ موتیوں کی طرح جھڑ رہے تھے اور ان کے الفاظ سے علم اور انفار کی باتیں نکل رہی تھیں. تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے. لوگ کہنے لگے حضور مشہد النبی کے بارے میں انہیں بھی آپ بتائیں, یہ اس حوالے سے آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں, معلومات لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ آگے روایت کریں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر تک تو سر جھکا کر سنتے رہے, سر جھکا کر کچھ یاد کرتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جسے کوڑ کا مرض ہو گیا. کوڑ کا مرض ہو گیا. اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور یہ ایک متعدی بیماری جو ایک سے دوسرے میں پھیلتی, تو لوگ بھاگنے لگے جیسے کورونا وائرس کے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے. تو کہتے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہونے لگے, اس کے اہل و عیال نے, اس کے اہل خانہ نے بھی سب نے دور کر دیا اور یہ تنہا ہو گیا. بہرحال اپنے گھر میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا. تو کہتے ہیں لوگوں کو مزید خوف ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے بیماری ہمارے علاقے میں نہ پھیل جائے. تو کہتے ہیں لوگ اسے چھوڑ کر آئے ایک جنگل میں, آبادی سے دور ایک ویرانے میں چھوڑ آئے اور کہنے لگے کہ چلو اب یہ اگر مر جائے تو کوئی بات نہیں, ہم تو سلامت رہیں گے, آبادی تو سلامت ہوگی, بستی تو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ ایک ہی رات گزری تھی, رات کے آخر پہر ایک تیز آواز آئی اور وہ آواز اسی بندے کی تھی جسے چھوڑ آئے تھے. تو اس کے گھر والے تو آواز پہچانتے تھے, اڑوس پڑوس کو جگایا, تمام لوگ بھاگے کہ نہ جانے اس کی آواز کیسی ہے, ویرانے میں کسی درندے نے کاٹ لیا, کھا لیا, کیا ہوا. تو کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بندہ جسے ہم کوڑ کا مریض سمجھ کر چھوڑ گئے تھے وہ صحیح سلامت بالکل اپنے پیروں پر کھڑا تھا اور پہلے سے زیادہ جوان, توانا اور خوبصورت لگ رہا تھا. تو لوگ حیران ہوئے, کہنے لگے اگر تم وہی ہو تو ہم چھوڑ کر کسے گئے, اگر ہم چھوڑ کر تمہیں گئے تھے تو یہ حال تمہارا کیسے ہوا. تو کہنے لگے کہ یہ بہت تفصیل طلب ہے. تمام لوگوں کو قریب کیا اور کہنے لگے کہ جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں رب سے دعا کرنے لگا, یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے, یا تو مجھے موت دے دے یا میری تکلیف دور کر دے. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ فلاں جگہ سے سامنے سے دو احباب میرے قریب آئے. میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا دو احباب میرے قریب آئے اور اتنے قریب آئے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا. میں ان کے پورے خد و خال کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پورا خد و خال تفصیلاً بیان کر سکتا ہوں. تو ان میں سے جو بڑے تھے اس نے کہا اے بندے کھڑے ہو جا اور اس جگہ مسجد بنا. تو کہنے لگا, میں نے عرض کی کہ حضور میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, میں تو بیمار ہوں, میرا تو ہاتھ بھی کام نہیں کر سکتا, میرے تو پاؤں بھی چلنے کے قابل نہیں, آپ نے حکم دیا مسجد بناؤ. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو موجود تھے ان کی جانب توجہ کیا اور آپ نے فرمایا علی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرو. تو کہتے مولا علی رضی اللہ عنہ قریب آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جیسے ہی ہاتھ پکڑا ایسا معلوم ہوا کہ ہاتھ پکڑتے ہی بیماری ختم کر دی اور ساری توانائی دے دی. اور پھر میں کھڑا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا تو ایسا محسوس ہوا کہ ارد گرد کی تمام جگہیں روشن ہو گئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ہوتا ہے, لہذا نشانی کے طور پر اس جگہ مسجد بنانا اور میرے نام سے مسجد بنانا. پھر آپ تو چلے گئے اور پھر جب میں نے پکارا اور تم سب آئے تو اب میرا حال تم دیکھ رہے ہو. لہذا یہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے, کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے, ہمیشہ وہ عطاؤں پر ہمیں عطائیں دیتے ہیں, نکما ہونے کا احساس بھی ہونے نہیں دیتے.
تو جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کرم کیا ہے تو آپ نے یہ حکم دیا یہاں مسجد بنائی جائے اور مشہد نبی کے نام سے بنائی جائے، لہذا مسجد بناؤ۔ تو حضرت ابو عبداللہ دمیاطی فرماتے ہیں وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا؟ تو شیخ کہنے لگے میں ہی تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو ابو عبداللہ الدمیاطی فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ کسی دوسرے سے نہیں سنا، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اسی سے سنا ہے۔ اور اس نے کہا میں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو فقط دیکھا ہی نہیں ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ رسول اللہ جاگتی آنکھوں سے دیکھے بھی جا سکتے ہیں، اور رسول اللہ اگر کرم فرمائیں تو وہ کسی بیمار کو شفا یابی بھی دے سکتے ہیں۔ تو کہتے اسی وجہ سے یہاں مسجد بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا نام مشہد النبی رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں تو یہاں تشریف نہیں لائے، لیکن بعد وصال ایسے تشریف لائے ہیں جیسے حیات میں تشریف لاتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کا نام مشہد النبی رکھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رشتہ تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔